بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کے آج کے روزے کے بہت خاص وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور آپ کے مالی وسائل میں وسعت عطا فرمائے گا اور ضروریات زندگی اور حاجات بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حافظوں کو بھی قوی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں ثواب اور نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ان وظائف کو کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے لیے نیکیوں کے انبار لگا دے گا۔ خود بھی ان وظائف کو کیجئے اور باقی دوستوں تک بھی شیئر کیجئے۔ تو اپنے وظائف کی جانب بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہر نماز کا الگ سے وظیفہ ہے، اس کو غور سے دیکھیے، غور سے سمجھیے اور اس رمضان المبارک میں ان وظائف کو لازم کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے گا اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو آئیں ہم اپنے وظائف کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ سحری کے بعد فجر سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہت مختصر سا اور بہت جامع وظیفہ ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور دوسرا وظیفہ رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ ہر قسم کی محتاجی دور ہوتی ہے اور ضروریات اور حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یا علیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظے کی قوت عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ نماز فجر سے پہلے اور سحری کے بعد کا وظیفہ ہے۔ اب نماز فجر کے بعد کا وظیفہ سماعت فرمائیے۔ نماز فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ رب العزت جل وعلا آپ کے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس وظیفہ کو کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات، اس درود پاک کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، 3 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے اور تمام جو شر پھیلانے والے ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے سورہ کوثر اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یا رحمان یا رحیم 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی وسعت عطا فرمائے گا کہ وہ رزق کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ اور یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد فرمانا ہے۔ اب آپ نے نماز مغرب کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جو بیان ہونے جا رہا ہے یہ نماز مغرب کے بعد کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ نماز مغرب کے بعد کا وظیفہ ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ ملک شریف، سورہ واقعہ شریف اور سورہ الف لام میم سجدہ اس کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے اور دنیا میں فقر اور فاقے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے اندر ڈھیروں ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑا عمل زیادہ ثواب کے عنوان سے ہمارے لیے ایک بہترین پیکج ہے، بہترین وظائف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو باقی دوستوں تک بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔